صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیف آقا کی زیارت کا ملا صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی بہنوں کی نماز کے صفحہ 195 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں۔ جامع صغیر کے حوالے سے حدیث نمبر ہے 4580۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے، آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ پچھلے کئی سلسلوں سے حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق، آپ کی شان و عظمت کے متعلق، آپ کی انفرادیت کے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سیدہ عائشہ اور امور خانہ داری۔ انشاءاللہ اول تا آخر شرکت کرنے والے اسلامی بھائی بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں ترقی ہو۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ ہر نیت پر کہیے انشاءاللہ، کیونکہ اچھے کام کا عزم کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، جیسے نماز کی حالت میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، نگاہوں کو قفلے مدینہ کی مشق کرتے ہوئے
خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، اور صحابیہ کے ذکر پر رضی اللہ تعالی عنہا. خشوع و نفاق سے بچوں گا، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مرآت المناجح جلد 1 صفحہ 95 پر حکیم الامت مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان لکھتے ہیں، آپ فقیہہ فصیحہ حدیث کی حافظہ قرآن کی بہترین مفسرہ تھی. کون؟ حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے 2210 احادیث مروی. گھر میں آپ کے کاشانہ اقدس میں اگرچہ خادمہ موجود تھی مگر پھر بھی آپ گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی. چنانچہ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 65 میں لکھا ہے، ایک آنے والا حضرت حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دیکھا آپ اپنا نقاب مبارک سی رہی ہیں. کہا ام المؤمنین یہ کیا اللہ تعالی نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ ارشاد فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے. مشکات شریف حدیث نمبر 4344. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فرمان عالی پر عمل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، اور کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اسے پیوند لگا لو. مشکات شریف جلد 2 صفحہ 486 حدیث نمبر 4345. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا تسمعون ان البذاذة من الایمان، کیا تم نہیں سنتے بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے. بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے. اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ مرآت جلد 6 صفحہ 1080. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے معمولی لباس پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے شرم و عار نہ ہونا، کبھی پہن ہی لینا مومن متقی کی علامت ہے. ہمیشہ اعلی درجے کے لباس پہننے کا عادی بن جانا کہ معمولی لباس پہنتے شرم آئے طریقہ متکبرین ہے. اور یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے. تو کمال ایمان ہے پرانے کپڑے پہننا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں غور کیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی بھی غور کریں جو فیشن کے تبدیل ہونے پر اپنے اچھے کپڑے بھی تبدیل کر دیتے ہیں، پہنتے نہیں، رکھ چھوڑتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، استعمال میں نہیں لاتے. کیوں؟ بار بار نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں، اپنا خرچہ خود بڑھاتے ہیں، پریشانی خود اٹھاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ اعلی درجے کا لباس پہننے کا عادی بن جانا یہ تکبر کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس کا علم سیکھنا فرض ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تکبر کرنے والا بدترین شخص ہے، قیامت میں رسوائی اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو بروز قیامت یہ چونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ذلت گھیر لے گی، جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ لپیٹ میں لے کر غالب آ جائے گی، اور تکبر کرنے والوں کو طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. یہ میں نے خلاصہ عرض کیا جامع ترمذی کی حدیث پاک کا حدیث نمبر ہے 2500. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے. تو تکبر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اچھا اور عمدہ لباس پہننا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ ہونے کے باوجود اپنے دستے مبارک سے گھر کا کام کیا کرتی تھیں. تو بچیوں کو اسکول اور کالج میں داخل کرانے کی تو ماں باپ کو بہت فکر ہوتی ہے، کیسے کپڑے سینا کڑھائی کرنا بھی سکھایا ہے، اسے کھانا پکانا بھی سکھایا ہے کہ جب یہ پرائے گھر جائے گی تو کیا کرے گی. یہ گھر کا ماحول تو نہیں ہے کہ درگزر کیا جائے. وہاں تو اب بدقسمتی کے ساتھ ساس کا روپ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. جب یہ بچی ہوتی ہے تو اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اور جب یہ بچوں کی ماں بنتی ہے اس وقت بھی ٹھیک ہے. جب یہ ساس بن جاتی ہے عورت پھر اس کا کردار بڑا عام طور پر بھیانک ہو جاتا ہے، گھرونا ہو جاتا ہے، اور ایک بات بات پر بہو کو ڈانٹتی ہے اور باتیں سناتی ہے، کوسنے دیتی ہے. تو ایسی ساس کے پاس جا کر یہ کیا کرے گی جب اس کو کام کرنا نہیں آئے گا. بہرحال ہماری امی جان حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دستے مبارک سے گھر کا کام کیا کرتی تھی. مزید سنیے صحیح بخاری شریف کتاب الحج جلد 6 صفحہ 162 حدیث نمبر 1583. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اونٹ قربانی کے لیے بھیجتے اس کا ہار اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیتی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہار قربانی کے جانور کے گلے میں پہنا دیتے، جیسا کہ بخاری شریف میں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یغدی من المدینہ فافتلوا قلائد ہدیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے قربانی کا جانور بھیجتے مکہ مکرمہ میں حج کے ایام میں، تو میں اس کا ہار بناتی تھی. ہماری امی جان اپنے دستے مبارک سے کام کیا کرتی تھی. مرات المناجی جلد 3 صفحہ 175 175. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور انور مکی مدنی تاجور شاہ بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے نفلی روزے نہ رکھتی تھی. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد اکثر روزہ دار رہتی تھیں. آپ کی عبادات کے سلسلے میں جو سلسلہ ہوا تھا اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے روزے رکھتی، اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ دار رہتی تھی، سردی میں بھی گرمی میں بھی. مگر آپ نفلی روزے بسا اوقات ترک کرتی، کس لیے؟ اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رکھیے کہ فیضان سنت جلد 1 صفحہ 1419
شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے کے بارے میں نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ایسا جذبہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ نفلی روزہ ترک کر دیتی تھیں تاکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح طور پر خدمت کر سکوں. شمار ترمذی میں ہے کہ ہماری امی جان بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی. مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 68 وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھی. اور سنن ابو داود حدیث نمبر 329. ایک مرتبہ سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر پر خون لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آس پاس کے کپڑے کو پکڑ کر غلام کے ہاتھ امی جان فرماتی ہیں میرے پاس بھیج دیا. فرمایا اس کو دھو کر خشک کرو پھر اسے میری طرف بھیج دو. چنانچہ فرماتی میں پانی کا برتن منگوا کر اسے دھو ڈالا، خشک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا. پھر جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو وہی چادر آپ اوپر لیے ہوئے تھے. یاد رکھیں کہ خون نجس ہے، ناپاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب طہارت کا ذہن بدقسمتی کے ساتھ نہ اسلامی بھائیوں میں ہوتا ہے اتنا، نہ اسلامی بہنوں میں ہوتا ہے. اور وہ بچیاں پیشاب بھی کر دیتی ہیں، چھینٹیں بھی پڑتے ہیں تو اس کا احساس نہیں ہے. واش روم میں WC اتنے گہرے نہیں ہوتے، اس میں بھی وہ پیشاب کے قطرے پیر کی طرف پڑنے پر اندیشہ ہوتا ہے. استنجا کا طریقہ امیر علیہ سنت نے اس رسالے کے اندر اس کی نشاندہی کی ہے، مگر اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس سے آپ یہ پاکی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں پڑھ کر سیکھ لیجیے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری امی جان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کپڑے کو جس پہ خون لگ گیا تھا دھویا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیج دیا. تو سعادت مند ہیں وہ اسلامی بہنیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی، گھر کا کام کاج کرتی. دیکھیں ہماری امی جان جن کی برات میں، جن کی شان و عظمت میں، جن کی پارسائی و عصمت کے لیے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہوئی، جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ حبیب کبریا کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ازواج نبی میں سب سے ممتاز ہیں، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے. اپنے ہاتھ سے آپ کپڑے دھوتی اور ہماری اسلامی بہنیں غفلت کریں، سستی کریں گھر کے کام میں، اور پھر کہیں کہ گھر کے اندر مدنی ماحول نہیں بنتا تو کیسے بنے گا؟ گھر کا کام تو کریں، سیوا بن میوا نہیں، نو پینس نو گینس. کچھ گھر کا کام تو کریں، کچھ تکلیف اٹھائیں، انشاءاللہ راحت ملے گی. مشکات شریف کی حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر ہے 3254. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. عورت جب اپنی 5 نمازوں کو پڑھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کو پاک دامن رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، جنت میں داخلہ اور جس دروازے سے چاہے. اب اس حدیث کی شرح آپ کو آج سے جلد 5 صفحہ 96-97 سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھے. اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی ہے
نمازوں سے مراد پاکی کے زمانے کی نمازیں ہیں، روزوں سے مراد رمضان کے روزے ہوں، ادا یا قضا، کہ ناپاکی کی حالت میں عورت روزے ادا نہیں کر سکتی، قضا کرے گی، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں اس طرح کے زنا اور اسباب زنا سے بچے، بے پردگی، گانا ناچنا وغیرہ حرام کام کے اسباب بھی حرام ہیں، یہ زنا کے اسباب ہیں، گانا سننا، ناچنا، گانا، استغفر اللہ۔ لکھتے ہیں جیسے فرض کے اسباب و شرائط فرض، نماز کی وجہ سے وضو وغیرہ بھی فرض ہے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا ہر جائز حکم مانے بشرط یہ کہ قادر ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں چونکہ اس صالحہ یعنی نیک بی بی نے ہر قسم کی عبادات کی ہیں، اس لیے اسے ہر قسم کے دروازے سے جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ جنت کے بہت دروازے ہیں، ہر دروازہ خاص عبادت والے کے لیے، اور جو پانچوں نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، خامن کی اطاعت کرے، اسے سبحان اللہ اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پڑوسی خلد میں اتار کا اپنا بنا لیجئے، جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ، جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ۔ مزید سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف جلد 1 صفحہ 597 حدیث نمبر 3256، ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بہشت کی کنجیاں بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، جنت کی چابیاں نام سے ظاہر ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہے اس میں، بہت پیاری کتاب ہے، ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 188 پر، عورت پر حقوق اللہ کے فرائض کے علاوہ شوہر کی اطاعت کا بھی ایک بڑا فرض ہے۔ عورت اگر حقوق اللہ کے فرائض کو ادا کر کے اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کا فریضہ بھی ادا کرے اور مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش رہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ اب عورت سے مرد کس طرح راضی ہوگا؟ ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سیوا بن میوا نہیں، اس کی سیوا کرے، اس کی خدمت کرے، اس کا جائز حکم مانے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا۔ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے جنتی زیور ہیں، اس کے لیے جنتی بچھونے ہیں، اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے جنت کی ہمیشہ کی راحت ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جنت کی جوانی ہے، پھر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ تو جو شادی شدہ اسلامی بہنیں اپنے شوہر کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راضی رکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنتی زیور صفحہ 50 تا 51، یہ بہت پیاری کتاب ہے، نام سے ظاہر ہے۔ اس میں کچھ شوہر کے حقوق کے بارے میں لکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1663، فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1852، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا، اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ
پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1436، شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا عز و جل کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شوہر کا بہت بڑا حق ہے، ہر عورت کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، مثلا عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر۔ نمبر 2، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے شوہر کے مکان مال و سامان کی حفاظت کرے، بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ 3، شوہر کا مکان مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا عز و جل کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ 4، عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ 5، بچوں کی نگہداشت ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ 6، عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کے خاص طور پر دھیان رکھے، پہوڑ بیلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1857، بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے بناؤ سنگھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو اس قسم کو پورا کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج اپنے دستے مبارک سے کیا کرتی تھی۔ اس ضمن میں اور حدیث پاک سنیے، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4383، اصحاب صفہ میں سے حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلو عائشہ کے گھر چلتے ہیں۔ فرماتے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ ہم کو کچھ کھلاؤ۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے چونی یعنی دال کا برادہ کا پکا ہوا کھانا لا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی کوئی اور چیز طلب فرمائے تو چھوارے کا حریرہ پیش کیا، کھجور کا بنا ہوا میٹھا۔ پھر پینے کی چیز طلب فرمائی تو بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائیں۔ تو ہماری امی جان گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ اب اس میں جو مدنی پھول ہیں وہ سن لیجئے، گھریلو کام وغیرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آرام پسند نہیں تھی، کھیل کود میں زندگی بسر کرنے والی نہیں تھی، بلکہ دن رات کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتی تھی۔ ان کی زندگیاں بڑی پاکیزہ اور مقدس تھی۔ کاش ان کے صدقے میں ہماری ماں بہنوں کو بیٹیوں کو بھی وہ کوئی جھلک نصیب ہو جائے، ان کا صدقہ نصیب ہو جائے، اور ان کی گود میں بھی ایسے بچے اور بچیاں پرورش پائیں کہ سبحان اللہ، جن کی اسلامی شان اور زاہدانہ زندگی کی عظمت دیکھ کر آسمان کے فرشتے دعا کریں، جنت کی حوریں آمین کہیں۔ اب بدقسمتی کے ساتھ وہ اچھے کھانے، اچھے لباس، بناؤ سنگھار، پلنگ پر دن رات لیٹنا، اور معاذ اللہ عجیب و غریب چینل، گانے، فلمیں، ڈرامے، بربادی بربادی بربادی، اللہ کی پناہ۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، گھر کا کام کاج کرنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے۔ آپ کو میں قرآن پاک سناتا ہوں، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 228 ارشاد ہوتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ کنز الایمان، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر شرع کے موافق۔ علماء نے ہمیں سمجھایا اس آیت کے تحت کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا مردوں پر یہ حق ہے کہ مرد ان کو کھانا کھلائیں، کپڑے پہنائیں، انہیں خرچہ وغیرہ دیں، نان نفقہ دیں، اور عورتیں کیا کریں، یہ امور خانہ داری بجا لائیں، گھر کا کام کاج کریں، کھانے پکائیں، یہ ان کے لیے نیکی۔ اور گھر کا کام کرنا ازواج مطہرات اور صحابیات کی سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات چکی پیستی تھی، کھانا پکاتی تھی، بستر بچھاتی تھی، خاوند کے لیے کھانا لا کر رکھتی اور دیگر خدمت کرتی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور اپنی شہزادی سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ذمہ داریاں تقسیم کی تھیں۔ کیا تقسیم تھی کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا کسب معاش، روزگار کمانا، ٹھیک ہے، اور اپنی شہزادی کے ذمہ کیا کیا، گھر کے کام کاج۔ تو مرد ٹھیک ہے وہ کام کرے، اب وہ عجیب نظام ہو گیا، اب تو وہ مدنی ماحول سے دوری کے سبب عورتیں کمانے کے لیے جاتی، شرم بھی نہیں آتی ان کو، مردوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بھیج دیتے ہیں، اپنی ازواج کو بھیج دیتے ہیں۔ ماحول کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، آفس کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا، دفتر کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا، اور شرعی پردہ کر کے جاتی کون ہے، قفل مدینہ لگاتی کون ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے کون ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پردے کی جو شرائط لکھی ہیں گھر سے باہر نکلنے کی، اور جن جن موقعوں پر گھر سے نکلنے کی اجازت ہیں، جو اس کی قیودات ہیں، اس پر پابندی کون کرتی ہوگی، اور مردوں کو شرم نہیں آتی، خواتین کو بھیج دیتے۔ اللہ کی پناہ ہے، شروع سے ماحول بنا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہ بات نہ ہوتی۔ برائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، گھر کا کام کاج ہماری امی جان حبیبہ حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دستے مبارک سے کیا کرتی تھی۔ تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے کام کاج کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو ادا کرنے کے لیے، صحابیات کی ادا کو ادا کرنے کے لیے، ازواج مطہرات کی ادا کو ادا کرنے کے لیے، خصوصاً سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو ادا کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری تقلید کے لیے دنیا کی عورتوں میں مریم، ختیجہ، فاطمہ اور آسیہ کافی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا انداز تھا، گھر کے کام کاج کرتی، چکی پیستی تھی، مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ روایت ہے نا کہ آقا کی بارگاہ میں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں چھالا دکھانے گئی تھی، بابا جان گھر کا کام کاج کرتے ہوئے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اب گھر کا کام کاج کریں، خاتون جنت کی تقلید کریں، ان کو فالو کریں۔ کسی معاذ اللہ اداکارہ کو فالو کرنے کا کیا حاصل، کسی بدکار عورت کو فالو کرنے کا کیا حاصل، بربادی ہوگی۔ جو اسلامی بہنیں گھر کا کام کاج کریں گی، بھائی اور بہنوں اور ماں باپ میں وہ مقبول ہو جائیں گی، منظور نظر ہو جائیں گی۔ جب گھر کا کام کریں گی، شوہر سے انشاءاللہ وہ اچھے تعلقات رہیں گے، گھر کا ماحول پر امن ہو جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔
اب وہ جب گھر کا کام کریں گی ساس راضی رہے گی، نند راضی رہے گی، بھاوج راضی رہے گی، گھر کا مول مدنی رہے گا۔ اب وہ اسلامی بہنیں جو بچیوں کو گھر کا کام نہیں کرنے دیتی، جب وہ دوسرے گھر اپنے جاتی ہیں، اپنے اصل گھر جاتی ہیں، تو کام کی عادت تو ہے نہیں، اب گھر سنبھالنا پڑتا ہے، اب نہ کھانا پکانا آتا ہے، نہ برتن دھونے آتے، نہ کپڑے دھونے آتے، نہ کپڑے سینے آتے ہیں، پھر کیسی آزمائش ہوتی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال گھر کے کام کاج بچیوں کو سکھانے چاہیے، پتہ نہیں کیا 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 سکھاتے ہیں، تو گھر کے کام کاج سکھائیں، انشاءاللہ عز و جل وہ صحت بھی اچھی رہے گی۔ جی ہاں، گھر کا کام کاج کریں گی صحت اچھی رہے گی۔ امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ عام طور پر عورتوں کو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو گھر کا کام نہیں کرتی، یہ سیٹھانی ہوتی ہیں، یہ ساس بن جاتی ہیں، آرڈر چلاتی ہیں کہ بیٹی مجھے پانی پلا دے، ارے فلاں تو مجھے کھانا لا دے، ارے تو دو آرڈر چلاتی، گھر کا کام نہیں کرتی، نتیجتاً کولیسٹرول وہ بلڈ کے اندر، خون کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوگی، پار ہو جاتی۔ تو گھر کا کام کاج کرنے والی عورت کی صحت بھی اچھی رہے گی، نہیں گھر کا وہ جھاڑ رہی ہیں دیوار، اور یہ تو یہ بھی ایکسرسائز ہے، یہ ہاتھ ہلتے ہیں، اس سے ایکسرسائز، اور یہ بہت سارے وہ دل کے امراض اور یہ بہت وہ ٹھیک ہوتے ہیں، چست رہیں گی، گھر کا کام کاج کرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اچھا، اب مطلب وہ جو اسلامی بھائی ہیں، جو شوہر ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آرڈر چلانا چاہیے؟ نہیں، ان کو بھی گھر کا کام کرنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے سمندری گنبد، یہ والدین کے متعلق ان کی عظمت و شان کے بارے میں رسالہ ہے، اس میں اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی پھول عنایت فرمائے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے، کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے، محنت کا کام نہ لے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے یعنی ٹینشن کا سبب نہ بنے، الغرض جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے، جب کبھی اپنے مدنی منع کو پیار کرے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچاری نے کس قدر سخت تکالیف برداشت کی۔ ایک کھلونا مل گیا، مدنی منا مل گیا، سبب کون بنی؟ اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو امیر علیہ سنت تاکید فرما رہے ہیں شوہروں کو بالخصوص امید کے ایام میں اپنے گھر والی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ سنت نکاح بہت پیارا رسالہ ہے۔ امیر علیہ سنت کا جب نکاح ہوا تو آپ نے کن کن باتوں کا اہتمام فرمایا، کن کن باتوں کا خیال کیا، اس میں اور نکاح کی بہت پیاری سنتیں وغیرہ بھی ہیں۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہے، اسلامی بہنوں کے لیے مفید ہے۔ امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کبھی کپڑے کی استری برابر نہ ہوئی یعنی ٹھیک سے نہ ہوئی، کھانے میں نمک مرچ کم و بیش ہوا، تازہ کھانا پکا کر نہ دیا، دوسرے دن کا گرم کر کے ٹھنڈا ہی رکھ دیا، برابر برتن نہ دھل پائے تو جارحانہ انداز سے حکم چلانے اور ڈانٹ پلانے کے بجائے نرمی سے تفہیم یعنی سمجھانا محبت میں اضافے کا باعث ہوگی۔ نفس و شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، نفرتیں مت بڑھائیے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا باعث سعادت اور عظیم سنت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے اور اپنے نالین مبارکین گانٹھتے اور وہ سارے کام کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے کنز العمال حدیث نمبر 18514۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو حکم دینا، مثلا یہ اٹھا دو، وہ رکھ دو، فلاں چیز ڈھونڈ کر لا دو وغیرہ سے بچنا، اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرنا گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور مدنی پھول قبول فرمائیے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بیوی کو نیند سے جگا دینا، کام کاج اور جھاڑو پوچھے کے دوران آٹا گوندتے ہوئے نیز درد سر نزلہ یا دیگر بیماریوں کے ہوتے ہوئے اس کو کام کے آرڈر دیے جانا گھر کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو نیند پیاری ہے
سستی ہوتی ہے، موڈ آف ہوتا ہے. اسی طرح کے عوارض عورت کو بھی درپیش ہوتے ہیں، بلکہ مرد کے مقابلے میں عورت کو نیند زیادہ آتی ہے، نیز اس کو بھی غصہ آ سکتا ہے. لہذا مزاج شناسی کی عادت ڈالیے. فریقین میں سے اگر ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرے کا خاموش رہنا بہت ضروری ہے، کہ غصے کا غصے سے ازالہ بسا اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے. باورچی خانے میں مصروفیت کے دوران بیوی کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنانا، آلو تراشنا نہیں آتا، ٹماٹر کاٹنے کا ڈھنگ نہیں، ادرک کیا اس طرح کاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ہی تکلیف دہ اور باعث تنفیر ہوتا ہے. عقل مند وہی ہے جو بیوی کی جائز طور پر حوصلہ افزائی کرتا رہے اور اپنا کام نکالتا رہے. مزید اور بھی مدنی پھول شور حاکم ہوتا ہے، وہ شادی شدہ اسلامی بہنوں کے 14 مدنی پھول وغیرہ، بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس کے اندر شامل ہیں. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام خود کیا کرتی تھی. اسلامی بہنوں کو گھر کے کام خود کرنے چاہیے، اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی گھر کے کام کاج میں مدد کریں. قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر کہ بسا اوقات آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آٹا بھی گوندھ لیتے تھے. بسا اوقات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان اقدس کی صفائی بھی فرما دیا کرتے. گھر میں تشریف لاتے، بیکار نہ رہتے، کپڑا پھٹا ہوتا سیتے، جوتے کی مرمت فرماتے، کنویں سے ڈول نکالتے اس کی مرمت فرماتے، بکری کا دودھ دھوتے، ذاتی کام خود انجام دیتے، اونٹ کے گھٹنے باندھتے، اونٹنی کو چارہ ڈالتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بازار سے سودا سلف خود اٹھا کر لاتے. یہ کام کیوں اس طرح کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ صحابہ کو تواضع انکساری کا طریقہ سکھائیں اور تکبر و غرور سے باز رہنے کا عملی سبق بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی اخلاص کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے تو انشاءاللہ اس کی برکت سب کچھ ہو جائے گا. وہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، یہ امیر علیہ سنت کی ایک VCD بھی ہے، اس کو اگر دیکھ لیں سن لیں تو انشاءاللہ عز و جل گھر واقعی امن کا گہوارہ بن جائے گا. مدنی ماحول کی آئیے بہار بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ 283 سے پیش کر رہا ہوں. باول مدینہ کراچی کے ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ. 2005 سن عیسوی میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے باول اسلام سندھ کے سنت و بڑے اجتماع میں آخری دن خصوصی نشست کے ٹیلی فونک بیان کی جو اسلامی بہنوں کے لیے ترکیب تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے اسلامی بہنوں میں اس کی دعوت عام کر رہے تھے. اجتماع کے آخری دن اعلی صبح ہم چند اسلامی بہنیں گھر گھر جا کر اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلا رہی تھیں. اس دوران ملاقات ہوئی ایک ایسی اسلامی بہن سے جو دکھیاری تھی. اس نے غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا میرے بچے کی طبیعت خراب ہے. ڈاکٹروں نے رپورٹ دیکھ کر کسی مہلک بیماری کا خدشہ ظاہر کیا. مہلک یعنی ہلاک کر دینے والی. آپ دعا کیجیے اللہ عز و جل میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ ہم نے اس پریشان حال اسلامی بہن پر انفرادی کوشش کی اور سنت و بر اجتماع کی برکتیں سنا کر شرکت کی دعوت پیش کی. وہ تو سنت و بر اجتماع کے آخری نشست میں شامل ہو گئی. اجتماع میں ہوئی رقت انگیز دعا تو اس اسلامی بہن نے بیٹے کی صحت یابی کی دعا مانگی. چند روز کے بعد وہ اسلامی بہن دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں بھی تشریف لائیں اور اجتماع کے اختتام پر انہوں نے ذمہ دارہ کو بتایا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع کی خصوصی نشست کی شرکت کی ایسی برکتیں نصیب ہوئی. جب میں نے اپنے منع کا دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا ہم حیران رہ گئے کہ رپورٹس بالکل نارمل آئیں. اب میرا مدنی منا بالکل صحت یاب ہو چکا ہے. میرے منع کی اچانک صحت یابی نے ڈاکٹروں کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے. کیوں کرنا بنے غیب سے میرے کام اے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا. مدنی ماحول اپنا لیجیے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے
دنیا کی بہتریاں بھی نصیب ہوں گی، آخرت کی بہتریاں بھی نصیب ہوں گی۔ اور اسلامی بہنیں، ان کو چاہیے کہ اسلامی بہنوں کے باپردہ ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں۔ شرکت کر کے دیکھیں، اسلامی بہن نے دعا کی، ان کا منا صحت یاب ہو گیا، گھر میں پریشانی ہے، دشواری ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، قرضے داری ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، اجتماع میں آ کر دعا تو کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں مدنی ماحول بھی بن جائے گا۔ فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ نرمی اختیار کریں گی، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ خود ہماری اسلامی بہنیں باعمل رہیں گی گھر میں بھی، انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ اسلامی بھائی اگر گھر میں ماحول بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ گھر میں بھی باعمل رہیں، گھر میں بھی مدنی ماحول بنانے کے لیے درس کی ترکیب کریں، مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو نیک بنا دے، ہم کو بھی نیک بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شریف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔